اور یہ عمر کون ہے جسے نعمت خدا داد کہتے ہیں اسے عمر کہتے ہیں, جسے علی کا داماد کہتے ہیں اسے عمر کہتے ہیں, جسے نبی کی مراد کہتے ہیں اسے عمر کہتے ہیں, جو اللہ کی عطا ہے اسے عمر کہتے ہیں, جو نبی کی دعا ہے اسے عمر کہتے ہیں, جو رب کی عطا ہے جو علی کی وفا ہے اسے عمر کہتے ہیں. اور نام عمر نے بتا دیا, عین بھی ہے میم بھی ہے را بھی ہے, کہ عمر نام کیا ہے؟ عمر کی عین میں علی ہے, میم میں محمد ہے, را میں رب ہے. یہ کون میرے بھائی؟ شادی کا میں نے معاملہ کا 4 صفحات پہ تیرے بڑوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ شادی علی کی تھی, بیٹی نبی کی تھی. قوالی میں تو کہنا بڑا آسان ہے کہ علی کی شادی جو ہوئی نا تو جناب آدم بھی آئے, شیس بھی آئے, نوح بھی آئے, ایوب بھی آئے, سلمان بھی آئے, عیسیٰ بھی آئے, موسیٰ بھی آئے. آج کو بندہ کہے کہ بھائی دیکھو یہاں پہ چنڈ بھر, یہاں پہ میرے بھائی چوا سادن شاہ میں فلاں مولوی صاحب کی شادی ہوئی, تو میرے بھائی پنڈی والے بھی تھے, کلر کہار والے بھی تھے, خوشاب والے بھی تھے, ملتان لاہور والے بھی تھے, تو سارے کہیں گے بھائی پورا پنجاب تھا, تو بتاؤ اپنے علاقے والے تھے؟ جی بھائی پڑوسی تھے؟ اگر نہیں تھے تو سارے کہیں گے بھائی دنیا آئی تھی, لگتا یہ ہے کہ گھر میں کسی سے بنتی نہیں ہے. یوں توہین نہ کر جناب علی کی. تیری اپنی کتابوں نے بیان یہ کیا کہ شادی علی کی تھی, بیٹی نبی کی تھی. نبی کے دروازے پر علی کے لیے جو فاطمہ کا رشتہ مانگنے آئے ان کا نام کیا ہے؟ شادی علی کی تھی, بیٹی نبی کی تھی. نبی پاک کی بیٹی کی شادی علی کے ساتھ ہوئی تو مکان دینے والا کون تھا؟ شادی علی کی تھی, بیٹی نبی کی تھی. جناب علی کے مکان کے لیے لپائی پتائی گارے مٹی والا کام کرنے والا کون تھا؟ شادی علی کی تھی, بیٹی نبی کی تھی. جناب علی نے کرتا پہنا, سلائی بھی آلہ کڑھائی بھی آلہ. سلائی کرنے والا کون تھا؟ کڑھائی کرنے والا کون تھا؟ شادی علی کی تھی, بیٹی نبی کی تھی. دعوت ولیمہ جناب علی کا ہوا, کھانا پکوانے والا کون تھا؟ لکڑیاں کاٹ کے لانے والا کون تھا؟ شادی علی کی تھی, بیٹی نبی کی تھی. سیدہ فاطمہ کے جہیز کی مدینہ کے بازار میں خریداری کرنے والا کون تھا؟ شادی علی کی تھی, بیٹی نبی کی تھی. علی کی شادی کے موقع پر خرچہ کرنے والا کون تھا؟ شادی علی کی تھی, بیٹی نبی کی تھی. جناب علی جس سواری پہ آئے, سواری کون سی تھی؟ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنے والا کون تھا؟ شادی علی کی تھی, بیٹی نبی کی تھی. علی کی شادی کے گواہ کون تھے؟ شادی علی کی تھی, بیٹی نبی کی تھی. جناب علی کی برات کے باراتی کون تھے؟ شادی علی کی تھی, بیٹی نبی کی تھی. علی المرتضیٰ برات لے کے پیغمبر کے دروازے پر آئے تو نبی کی بیٹی کو نبی کے گھر سے علی کے گھر تک چھوڑ کے آنے والا کون تھا؟ جب بات کی جائے شادی کی تو پوری بات کرنی چاہیے نا, کہ شادی علی کی تھی, بیٹی نبی کی تھی. علی جو بنے دلہا تو علی کا سنبھالا شابالا کون تھا؟ اگر میں اپنی کتاب کا حوالہ دوں تو میں جھوٹا, تیری کتاب میں نہ دکھاؤں تو تب بھی میں جھوٹا. کتاب تیری بیان یہ کرتی ہے کہ شادی علی کی, بیٹی نبی کی. لکڑیاں لانے والے کو خطاب کا بیٹا عمر کہتے ہیں. شادی علی کی, بیٹی نبی کی. جہیز خریدنے والے کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں. شادی علی کی, بیٹی نبی کی. خرچہ کرنے والے کو عثمان غنی کہتے ہیں. شادی علی کی, بیٹی نبی کی. مکان کی لپائی پتائی کرنے والی کو عائشہ صدیقہ کہتے ہیں. شادی علی کی, بیٹی نبی کی. جناب علی جو آئے کالے رنگ کے گھوڑے پہ, نام اس کا صحابہ تھا, تیز رفتار تھا, لگام پکڑ کے چلنے والا کون؟ وہی تو سیدنا سلمان فارسی تھا. شادی علی کی, بیٹی نبی کی. علی کا سنبھالا بنا کون ہے؟ اسے خطاب کا بیٹا عمر کہتے ہیں. شادی علی کی, بیٹی نبی کی. نکاح کے گواہ کون ہے؟ اسے صدیق عمر عثمان کہتے ہیں. شادی علی کی, بیٹی نبی کی. علی نے پوچھا یا رسول اللہ بارات جو لے کے آؤں تو باراتی کون ہوں گے؟ فرمایا یار میرے ہوں گے, باراتی تیرے ہوں گے. پوچھا آقا نام بتا دیجئے. فرمایا خاندان بنو ہاشم کے علاوہ 6 انصار ہوں گے, 6 مہاجر ہوں گے. عرض کی یا رسول اللہ مہاجرین کون ہوں گے, انصار کون ہوں گے؟ باراتی علی کے بتاتا نبی ہے. اور دنیا میں ایسا بڑا کم ہوتا ہے کہ جن افراد کے بارے میں دلہا کہے یہ میرے, دلہن والے کہیں یہ میرے, کیوں نہ قربان جائیں صدیق و عمر پہ. شادی علی کی, بیٹی نبی کی. جو باراتی بن کے علی کے آئے, ایک کو ابو بکر کہتے ہیں, دوسرے کو عمر کہتے ہیں, تیسرے کو عثمان کہتے ہیں, چوتھے کو علی کہتے ہیں, پانچویں کو طلحہ کہتے ہیں, چھٹے کو زبیر کہتے ہیں. شادی علی کی ہوتی ہے, بیٹی نبی کی ہے. اور نبی کی بیٹی کو دلہن بنا کے نبی کے گھر سے علی کے گھر تک چھوڑ کے آنے والا کون؟ یہ 2 خواتین ہیں. ایک کو اسما بنت امیس کہتے ہیں, ایک کو عائشہ صدیقہ کہتے ہیں. عائشہ ابو بکر کی بیٹی ہے, اسما ابو بکر کی گھر والی ہے. اسے پیار کہیں گے دشمنی کہیں گے؟ جی بھائی
اب جو کہے مولا حسین کو نہیں مانتا، میں کہتا ہوں حسین ابن علی کو تو تب مانا جائے گا جب مولا حسین کے اما ابا کو مانا جائے گا، اما ابا کو تب مانا جائے گا جب دونوں کے نکاح کو مانا جائے گا، اور نکاح کو حضور تب مانا جائے گا جب نکاح کے گواہوں کو مانا جائے گا۔ اب یہ کتاب اپنی اٹھا لے، بتا تو مجھے دے کہ شادی علی کی بیٹی نبی کی، نکاح کے گواہ کون تھے، علی کے باراتی کون تھے، جن کو علی اپنے نکاح میں لے کر جائے برکت والی محفل میں، برکت والی دلہن ہے، برکت والا دلہا، تو ماننا پڑے گا جو باراتی آئے وہ بھی تو برکت والے ہیں۔ اگر دلہن جیسی دلہن کوئی نہیں، دلہا جیسا دلہا کوئی نہیں، تو پھر مان بارات جیسی بارات کوئی نہیں، براتیوں جیسے براتی کوئی نہیں، گواہوں جیسے گواہ کوئی نہیں۔ اور یہ کون ہے؟ انہی کو صدیق عمر عثمان و علی کہتے ہیں۔ ایک حوالہ میرے بھائی یاد رکھے گا، امام نسوی رحم اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ امام الانبیاء مدنی کریم تخت بچھا کے بیٹھے ہوں گے، کہاں؟ حوض کوثر پر، چار کونے حوض کوثر کے، اللہ کے نبی جو بیٹھے ہوں گے، بعض لوگ جو آئیں گے تو مدنی کریم جام بھر بھر کے دیں گے، کسی کو اللہ کے نبی خود پلائیں گے، کسی کو ابو بکر عمر عثمان و علی پلائیں گے۔ کچھ لوگ ویسے ہوں گے کہ اللہ کے نبی ان کو دیکھ کے صحابہ سے کہیں گے تم رستہ چھوڑ دو، پینے والا جانے پلانے والا جانے۔ مدنی کریم اپنے جام رکھ دیں گے، دونوں ہاتھوں کو بنائیں گے چلو، بھریں گے پانی، اور اللہ کے نبی امتی کے ہونٹوں سے لگائیں گے اور پی اور پی اور پی۔ لوگ کہیں گے آقا یہ کون ہے جس کو اتنا اوور پروٹوکول دیا گیا؟ تو مدنی کریم فرمائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا دار جب دنیا کے پیچھے دوڑ رہے تھے تو یہ میرے دین کو اپنے سینے سے لگا کے دین کو بچانے کے لیے دوڑ رہے تھے۔ یہ یاد رکھے گا میرے بھائی، آج میرے بھائی کو دین کو چھوڑ جائے، دین والوں کو چھوڑ جائے، لیکن مدنی کریم نہ دین کو چھوڑیں گے نہ دین والوں کو چھوڑیں گے۔ یہیں پر امام نسوی رحم اللہ لکھتے ہیں کہ امام الانبیاء مدنی کریم کے چاروں یار چاروں کونوں پر ہوں گے، کچھ شارٹ کٹ کے ماہرین آئیں گے، وہ پہلے دوسرے تیسرے کو چھوڑیں گے، چوتھے یار کے پاس جا کے کہیں گے مولا پانی تو پلا دیجئے۔ مولا پوچھیں گے میرے پاس جو آئے ان کے پاس کیوں نہیں گئے؟ یہ آنے والا صاحب کہے گا میری ان سے بنتی نہیں، تو جناب علی فرمائیں گے جن کی ان سے نہیں بنتی علی کی اس سے نہیں بنتی۔ زمانہ منظر یہ دیکھے گا کہ علی کے منکر کو صدیق عمر عثمان نہیں پلائیں گے، اور اس صدیق عمر عثمان کے منکر کو جناب علی نہیں پلائیں گے۔ بعد میں نبی کی سیدہ عائشہ، کیا نام بھائی؟ سیدہ عائشہ۔ یہ عائشہ کون ہے؟ پیغمبر کی گھر والی ہے۔ یہ عائشہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے۔ اور یہ یاد رکھے گا میرے بھائی، پہلا امام کون؟ سیدنا علی، دوسرا امام کون؟ سیدنا حسن، تیسرا امام کون؟ سیدنا حسین ابن علی، چوتھا امام کون؟ امام زین العابدین جنہیں عابد بیمار امام سجاد کہتے ہیں، پانچواں امام کون؟ حضرت امام محمد باقر، چھٹا امام کون؟ امام جعفر صادق۔ میں کہتا ہوں حضور دعوت فکر ایک دیتا ہوں کہ ساتواں امام کون؟ حضرت موسیٰ کاظم، آٹھواں امام کون؟ حضرت امام علی رضا، ساتواں امام موسیٰ کاظم، آٹھواں امام علی رضا، نوواں امام تقی، چھٹا امام جعفر صادق۔ کتابیں اپنی اٹھا لے، سب کو دیکھ کے بتا دے کہ چھٹا امام جعفر صادق کی بیٹی کا نام کیا تھا، ساتواں امام موسیٰ کاظم کی بیٹی کا نام کیا تھا، آٹھواں امام علی رضا کی بیٹی کا نام کیا تھا، نوواں امام تقی کی بیٹی کا نام کیا تھا۔ میں اپنی کتاب کا حوالہ نہیں دیتا، تیری کتاب والے بیان کرتے ہیں چھٹا امام جعفر صادق تو بیٹی کا نام عائشہ، ساتواں امام تو بیٹی کا نام عائشہ، آٹھواں امام تو بیٹی کا نام عائشہ، نوواں امام تو نوواں امام کی بیٹی کا نام بھی عائشہ۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ نام جب بھی رکھے جائیں نا، محبت کی بنیاد پر رکھے جاتے ہیں، دشمنی کی بنیاد پہ نہیں رکھے جاتے۔ فیس بک پہ، ویڈیو پہ، یوٹیوب پہ آ کے ایک صاحب نے کہا محبت تو دو طرفہ ہوتی ہے، اور دیکھیے گا اگر پیغمبر کے صحابہ میں تم کسی ایک کا نام علی دکھا دو تو میں اپنا مذہب چھوڑ دوں گا۔ ہم کہتے ہیں حضور مذہب چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، چھوڑنا بھی نہیں چاہیے، جو تیرا عقیدہ خوش رہے، لیکن یاد رکھ یوں غلط بیانی نہ کر۔ ایک شخص وہ ہے جسے میرے بھائی دنیا علی کہتی ہے، علی کا ابو وہ ہے جسے ابو العاص کہتی ہے، ابو العاص وہ ہے جو خاندان بنو امیہ کا ہے، یہ علی وہ ہے جس کی بہن امامہ کا نکاح حضرت علی کے ساتھ ہوا ہے، سالہ علی کا ہے، خاندان امیر معاویہ کا ہے، نواسہ نبی کا ہے، نام اس کا علی ہے، نام اس کا علی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ امیر معاویہ کا بھتیجا ہے، نام اس کا ولید بن عتبہ ہے، اور یہ ولید کے میرے بھائی اللہ نے دیے دو بیٹے، یہ میرے بھائی ولید کے دو بیٹے ہیں، عتبہ کے پوتے ہیں، ابو سفیان کے پڑپوتے ہیں، اور امیر معاویہ کے رشتے میں یہ پوتے لگتے ہیں۔ ایک کا نام عباس ہے، ایک کا نام علی ہے، ایک کا نام عباس، ایک کا نام
अली है। याद रखेगा मेरे भाई, मोहब्बत परवान यूं चढ़ती है। अब मेरे भाई याद रखेगा, सैयदना हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह तआला, हमारे यहाँ अलमिया ये है, हम मौला हुसैन इब्ने अली की पैदाइश को बयान तो करते हैं, फिर पैदाइश से छलांग लगाएंगे सीधा करबला के मैदान में। लेकिन हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह तआला ने जिंदगी के 50 साल कहां गुजारे, किसके साथ गुजारे, किन के साथ गुजारे, इनको बताने वाला मेरे भाई बयान नहीं करता। याद रखिएगा, बेटा अली का है, नवासा रसूलुल्लाह का है, और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे को अपने कांधे पर बिठाया, अपने कांधे पर बिठाया। भाई इसमें कोई इनकार न सीन को, न शीन को, न अपने को, न बेगाने को, न हमें, न पड़ोस वाले को, कि नबी ये पाक के कांधे पर नबी का नवासा बैठा। लेकिन हुजूर इतनी सी बात तो बता दीजिए कि जब अल्लाह के नबी ने नवासे को कांधे पर बिठाया था, किसी चौक में, पब्लिक प्लेस में, मजमा आम में, मस्जिद में, कहता नहीं घर में बिठाया था। तो इससे पूछे हुजूर फिर हुआ क्या था? का देखने वाले ने कहा या रसूलल्लाह सवारी कितनी आला है। तो नबी ये पाक ने फरमाया सवारी की बात कर, देख सवार कितना आला है। इससे पूछो हुजूर ये घर भी नबी का, दर भी नबी का, आंगन नबी का, सहन नबी का, कांधा नबी का, नवासा नबी का, प्यार नबी का, बोल नबी का, न और मेरे भाई जबान नबी की, शान अली के लाल की। खुदा के लिए इतना बता दे, जब नबी ये पाक ने घर में अपने नवासे को कांधे पर बिठाया था, तो नबी के घर में, नबी के कांधे पर, नबी के नवासे को देखने वाला कौन था? तुझे बताने वाला कौन था? मुझे बताने वाला कौन था? ये रावी कौन था? रावी था। इसे को भाई देखो, झूठ बोलने वाले को दरिया रावी बहुत जल्दी कबूल कर लेता है। रावी का नाम बताते क्यों नहीं? कौन था नबी के घर में? और ये बंदा जब नबी के घर से निकला, खुदा के घर में आया, इससे किसी ने पूछा नहीं था, इसने खुद कहा। यारो बड़ा अजीब मंजर देखा, नबी ये पाक के कांधे पर नबी का नवासा बैठा था। तो मैंने कहा या रसूलल्लाह सवारी, नबी ने कहा सवार, मैंने कहा नबी, नबी ने कहा इब्ने अली, मैंने कहा नाना, नबी ने कहा नवासा। का मैंने यूं कहा, नबी ने यूं फरमाया। ये आने वाला रावी जो मस्जिद में आया घर से निकल के, इससे पूछा किसी ने नहीं था, इसने सारी बात बताई, नाना की शान भी बताई, नवासे की शान भी बताई, डंडी नहीं मारी, पूरी बात की। ये रावी कौन है? इसी को खत्ताब का बेटा फारूक आजम कहते हैं, इसी को खत्ताब का बेटा फारूक आजम कहते हैं। लेकिन हमारे कुछ बास बेचारे दोस्त कह देते देखो उमर की शान जितनी भी हो, लेकिन उमर की औकात तो ये है कि मदीना की गली में खड़े होके हमारे इमाम अली के बेटे सैयदना हुसैन इब्ने अली ने कहा था तू भी मेरा गुलाम, तेरा बेटा मेरा गुलाम। तेरा इब्ने उमर से कहा था ए अब्दुल्ला इब्ने उमर तू भी मेरा गुलाम, तेरा बाबा भी मेरा गुलाम है। कि तुम्हारे खलीफों की तो औकात ये है कि अली के लाल उनको अपना गुलाम कहते हैं। हम कहते हैं हुजूर तुझे ये तौहीन लगती होगी, हमें ये शान लगती है, तुझे गाली लगती होगी, हमें एजाज लगता है। यही तो वजह है कि उमर फारूक आजम ने कहा अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर से, क्या मामला क्या है? कि आज अली के बेटे ने बरसरे बाजार मुझे गाली दी है, पर मैं गाली नहीं है, ये तो एजाज है। दौड़ के जा, इब्ने उमर के कहा कि दौड़ के जा अली के लाल से कहे ये जुमला मुझे कागज पर लिख कर दे। का बाबा करना क्या है? का मरते दम इमामुल अंबिया मदनी करीम को दिखाऊंगा कि या रसूल अल्लाह तेरी जिंदगी में उमर तेरा गुलाम था, तेरे जाने के बाद तेरी आल का गुलाम था। अब ये बात याद रखिएगा, ये वाक्य लिखा किसने है? ये वाक्य लिखने वाला कौन है? इसे दुनिया शम्सुल उलमा अल्लामा नजमुल हसन कर्रारी भी कहती है कि जिन्होंने अपनी किताब 72 सितारे भी लिखी, 14 सितारे किताब भी लिखी। 14 सितारे किताब में बगैर किसी दलील, बगैर किसी हवाले के उन्होंने वाक्य लिखा। मैं कहता हूं भाई सच है या झूठ है, मुझे इससे इनकार नहीं है, लेकिन हुजूर बात याद रखिएगा कि दो घरों के बच्चे चौक में तब खेलते हैं कि जब दोनों घरों के बड़ों में आपस में प्यार होता है। अगर बड़ों में दुश्मनी हो तो बच्चे कभी आपस में खेलते नहीं है। इससे पूछो हुआ क्या था? कहते उमर के बेटे को हुसैन इब्ने अली ने कहा कि तू भी मेरा गुलाम, तेरा बाप भी मेरा गुलाम। मैं कहता हूं हुजूर तूने उमर के मिजाज को समझा ही नहीं है। ये उमर तो ऐसा दीवाना, नबी का मेरे भाई दीवाना है कि मदीना की गली में आने वाले काले रंग के गुलाम को देखा तो उमर खड़े हो गए, कहा सैयदी बिलाल, सैयदी बिलाल, सैयदी बिलाल। किसी ने कहा उमर ये बिलाल है, बाप का नाम रिबा है, दादा का नाम जानता कोई नहीं, हबशा का रहने वाला है, दर दर पे बिकता हुआ पैगंबर के दरवाजे पर आया, तू इसे अपना सरदार कहता है, मखदूम कहता है, मामला क्या है? तो फारूक आजम कहते हैं मेरा तो अकीदा यही है कि नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है।
جو نبی پاک کے قدموں میں آنے والے حبشہ کے کالے غلام کو اپنا سردار کہے، وہ کالی کملی والے کے کاندھوں پہ آنے والے حسین کو اپنا آقا کیوں نہیں کہے گا؟ جو نبی پاک کے قدموں میں آنے والے غلام کو اپنا سردار کہے، وہ نبی کے کانتوں پر کھیلنے والے کو اپنا سردار کیوں نہیں کہے گا؟ اور یہ تو خدا کی قسم محبتیں وہ ہیں۔ سیدنا حسین ابن علی اور فاروق اعظم کے بارے میں ذبح عظیم کتاب ہے، لکھنے والے کو دنیا سید اولاد حیدر فوق بالگرامی کہتی ہے، اور اپنی کتاب میں یہ لکھا سیدنا حسین ابن علی سے فاروق اعظم نے کہا بھائی زمانہ ملاقات کرنے آتا ہے، کبھی تو بھی تو ملنے کے لیے۔ حسین ابن علی ملاقات کرنے گئے، دروازے پر لمبی لائن تھی کہ باہر کے علاقوں سے گورنر آئے تھے اور مذاکرات سرکاری طور پہ جاری تھے۔ سیدنا حسین ابن علی نے فاروق اعظم کے بیٹے کو دروازے پر دیکھا تو واپس آ گئے، بعد میں ملاقات ہوئی تو فاروق اعظم نے کہا میرے بھائی حسین ملاقات کا وعدہ کیا، ملنے کیوں نہیں آئے؟ کہ حضور میں تو آیا تھا، آپ کا بیٹا دروازے پر تھا، جب اسے پرمیشن کوئی نہ تھی مجھے کون جانے دیتا؟ سیدنا حسین ابن علی کے یہ جملہ سن کے فاروق اعظم نے اپنے سر سے دستار اتاری، سر میں اپنے بال پکڑے ہاتھ میں اور کہا حسین ایسا ظلم نہ کر کہ تو اپنا مقابلہ میرے بیٹے کے ساتھ کرتا ہے۔ کہ خدا کی قسم اللہ کی دھرتی پہ خطاب کے بیٹے کی آج جو عزت ہے وہ خدا کے دین کے صدقے ہے یا محمد کے گھرانے کے صدقے سے ہے۔ جب اعتراض میرے بھائی تیرا اپنی جگہ پر ہے، اعتراف کرنے والا جب اعتراف کر لے، مسلک بریلوی کے نام پر عالم دین ہے جس سے دنیا مولانا غلام رسول سعیدی کہتی ہے، اپنی کتاب مرات المناجی میں لکھتے ہیں سیدنا حسن مجتبی دمشق میں آئے امیر معاویہ سے ملاقات کرنے کے لیے، تو امیر معاویہ تخت سے اترے، حسن مجتبی کو تخت پہ بٹھایا، خود سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ کسی نے کہا حضور یہ کیا انداز ہے، وہ بیٹا ہے بھتیجا ہے، آپ سامنے ہاتھ باندھ کے کیوں کھڑے ہوئے؟ فرمایا سنو، جب حسن کو دیکھوں تو اللہ کے نبی دکھائی دیتے ہیں۔